بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام في الحجة اليوم عرفات وهو على ناقته القطوى اغتب فاسمعت يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإترافي أهل البيت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جس نے اس جہاں کو بنایا، اور شکر ہے اس مالک کائنات کا کہ اس مالک نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے. جیسے کہ انسان بنایا اور امت میں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن دیا، نماز دی، اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور اس امت کے لیے بہت بڑا کرم کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان بچا کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا فرمائیں گے. پیدا ہونا ایک الگ شے ہے. پیدا تو کیا انسان بنا کر کے، اب یہاں سے کچھ چیز انسان جنت بنا کر کے اس دنیا سے فنا ہونا ہے یا جہنم بنا کر کے اس دنیا سے فنا ہونا ہے. اللہ نے 2 مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک تیرے سامنے 2 چیزیں ہر وقت آئیں گی. ہر 2 وقت 2 چیزیں تجھے ٹکرائیں گی. اچھائی بھی ہوگی، برائی ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. ہر کام میں 2 چیزیں ٹکرائیں گی. اور یہاں ایک شیطان کا حکم ہوگا، ایک طرف اللہ کی ذات کا حکم ہوگا، ایک اپنا نفس کا حکم ہوگا، ایک اللہ کی ذات کا حکم ہوگا. تو ہر وقت انسان کو 2 چیزیں ٹکرائیں گی موت کے وقت تک. اب انسان یہ فیصلہ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ ملے بیٹھنا
موت تک ایسا نہیں ہے کہ بھئی ساری چیزیں اگر ہم اللہ کے حوالے چھوڑیں گے، بیوی بچے، مکان دکان، گھر پراپرٹی، کھیت باڑی، یہ سارے کے سارے میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور ایک ہاتھ میں اللہ کی ذات، ایک ہاتھ سے اللہ کی ذات کو میں چھوڑ بیٹھوں گا، تو یہ مجھ سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے، اچھے اعمال ہے، برے اعمال ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف اپنا نفس ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف ہم ہیں۔ تو ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مجھے جنت کمانا ہے یا جہنم کمانا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان اور زمین سے بھر دیا جائے، تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا حقیقی خالق ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی ذات کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو انسان فرض نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کا سلام پھیرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز باجماعت خطبے کے ساتھ ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ آج ہی ایسے پیدا ہوا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی 4 رکعت نمازیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نماز ایک عمرہ کا ثواب ہے اور 2 رکعت نماز حج کا ثواب ہے۔ اگر 4 رکعت نماز انسان اشراق کی پڑھتا ہے، اس کو حج کا بھی ثواب ملتا ہے اور عمرہ کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو ایک حج ایک عمرہ کرنے کا کتنا خرچہ ہے، کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج کرنے پر، ایک عمرہ کرنے پر اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ آج ہی ایسے پیدا ہوا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا آسان ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک مالک ہے، ایک نفس ہے، ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اور ایک طرف شیطان ہے۔ اب شیطان تو بھٹکائے گا، شیطان کا کام ہی وہ ہے، اس کا کام ہی وہی ہے کہ قوم، انسانیت، مسلمانوں میں نہیں جی حضرت، سبھی میں ہے شیطان، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری وقت تک ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک دنیا سلامت رہے گی، دنیا فنا کرنے کا وقت تب تک نہیں آئے گا، کل من علیہ فان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک شیطان بھی سلامت رہے گا اور ہم اور آپ ساری دنیا قائم رہے گی۔ آدم علیہ السلام ہی کے تب سے ہی ہے اور آخری وقت تک رہے گا، اس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، مساجد سے، قرآن سے، دین سے لوگوں کو بھٹکائے اور اپنے راستے پر لائے، اور وہ لائے گا، اور وہ لائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، آخری دور ہوگا، آخری وقت ہوگا، مساجد ویران ہوگی، شیطان ہی کا کام ہے، فتنوں کا دور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اتنا بڑا فتنہ آخری وقت میں، آخری دور میں، آخری زمانے میں، اور بڑی بڑی نشانیاں فرمائی
تو اس میں سے بڑی نشانیاں یہ بھی ہے کہ مساجدیں تمہاری ویران ہوگی، علماء دین کی کوئی عزت اور قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء دین کو بے عزت کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا ان کو جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھایا جائے گا۔ ابھی جوتیوں کی تو قدرت قیمت ہوتی ہے، مہینے میں، ہفتے میں، 2-4 دن میں ایک بار پالش تو ہوتا ہے، یہاں پالش بھی نہیں۔ اتنا ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دور بھی آئے گا یہاں تک کہ تمہیں دین سمجھانے والے باقی بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جاہلوں سے دین پوچھا جائے گا، ناسمجھ لوگوں سے دین پوچھا جائے گا، ان پڑھوں سے دین پوچھا جائے گا، بے وقوفوں سے دین پوچھا جائے گا۔ وہ وقت بھی، وہ دور بھی آنے والا ہے، فتنوں کا دور۔ یہ سارے کام ہتھکنڈے اسی کے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ مَرْدُودٌ، نکل جا یہاں سے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تیری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا ہے۔ اب جنات بعض نیک بھی ہیں، بعض بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور بعض برے بھی ہیں، بعض ایماندار بھی ہیں، بعض بے ایمان بھی ہیں، جنتوں کی اولادیں بھی ہیں، جنتوں کی بیویاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو انہی مخلوق میں سے، انہی چیزوں میں سے ایک تھا، وہ تھا شیطان، وہ تھا شیطان۔ تو میرے بھائیوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگوں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محمد تم پر سلامتی ہو، اے رسول، اے محمد تم پر سلامتی ہو۔ ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، تشہدوں میں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر رحمت بھی ہو، ان پر برکت بھی ہو، ان پر سلامتی بھی ہو، ان پر برکت بھی ہو۔ دو چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے ایک حدیث کہی ہے جس کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت ہے، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، آخری وقت حج ہے، اس کے بعد کوئی حج نہیں ہے۔ اس کے اندر فرمایا لوگوں اس کے بعد میرا کوئی حج نہیں ہے، آج کے بعد اس کے بعد میرا کوئی حج نہیں ہے، یہ آخری حج ہے۔ لوگوں تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری بات کو سنو، میری بات کو گانٹ مار کر کے لے جاؤ، میری بات کو اپنے پلے دبا کر کے لے جاؤ، یہ آخری میرا حج ہے، میری بات کو غور سے سنو۔ کئی بات فرمائی، 2.5 گھنٹے کا بیان اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، 2500 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اس کے اندر ایک بات کہی آخر میں، لوگوں میں 2 چیزیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں اس سے واپس لوں گا۔ کل قیامت کے دن تم سے یہ چیزیں واپس لوں گا، 2 چیزیں۔ ساری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم نے اتنے برس رہے، اتنے سال رہے، ہم اتنے سال زندگی بسر کی، اتنے سال ہم نے دین کا کام کیا، محنت کی، اتنے جنگوں میں شامل ہوئے، اتنا ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، 63 سال، 60 سال، 18 سال۔ بعض صحابہ کرام اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، ہر صحابی یہی کہتا ہے کہ ہم نے جی بھر کر اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا،
ہم نے جی بھر کر کے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اللہ کے رسول کو دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول کہتے تو سارے صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، کوئی اختلافات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں۔ حجۃ الوداع کے وقت میں فرمایا میں دو چیزیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، دو چیزیں۔ پہلی چیز اللہ کا کلام ہے، اللہ کی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم سنبھالے رکھنا، اس کو تم سنبھالے رکھنا، قیامت کے دن تم سے واپس لیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تمہیں پوچھوں گا کس سیڑھی کے اوپر میں نے تم کو کھڑا کیا تھا، کس درجے کے اوپر میں نے تم کو کھڑا کیا تھا، ایمان کی کس بلندیوں پر میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا۔ اللہ کا قرآن ایک امانت تھا، میں نے تمہارے سپرد کیا ہے، کل قیامت کے دن میں تم سے یہ واپس لے کر کے رہوں گا۔ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، نہ رسول پوچھے گا، نہ اللہ پوچھے گا۔ ہماری زندگی تو ہڑنگ بڑنگ میں ہے، ہڑنگ بڑنگ کرتے کرتے ہی قبر میں جائیں گے۔ نہ قبر میں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ حشر میں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ محشر میں ہمیں کوئی پوچھے گا، نہ آخرت کے میدان میں کوئی پوچھے گا، نہ ہم سے کوئی سوال ہوگا، نہ ہم سے کوئی جواب ہوگا، نہ ہمیں حوض کوثر پینے کا کوئی شوق ہے، نہ ہمیں جنت کے کوئی ہم طلبگار ہے۔ ہماری تو سوچ یہی ہے، سوچتے 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 قبر کو جائے گا، لیکن کبھی اس کی عقل ٹھکانے کو نہیں آئے گی۔ حاجی جمعہ آتی بات چلتی، جمعہ آتی بات چلتی، جمعہ آتی بات چلتی، کانا سن سن کے پک گئے، منہ بول بول کے پک گیا، لیکن کبھی بندے کے سمجھ میں نہ اللہ آیا، نہ اللہ کا رسول آیا، نہ اللہ کی کتاب آئی، نہ اللہ کا دین آیا۔ اکڑو کبھی راہ پر نہیں آتا، جاہل کبھی راہ پر نہیں آتا، بے وقوف کبھی راہ پر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بے وقوف کو سمجھانا 100 سمجھداروں کو سمجھانا بہتر ہے۔ بے وقوف کو کتنا بھی سمجھا وہ اپنی راہ خود بنا لیتا ہے، پانی کی طرح مسائل لگاتا ہے، وہ لگاتا ہے، یہ لگاتا ہے، اپنا راستہ بنا کر کے نکل جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں یہ قرآن مجید تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، کل قیامت کے دن تم سے واپس لیا جائے گا۔ کل گریبان پکڑ کر کے اللہ کے رسول پوچھیں گے بتاؤ میری قرآن، میرا اللہ کا کلام کہاں ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری ایک غلط سوچ ہے کہ ہمیں پیدا کیا، ہمیں معصومیت سے جوانی کے راہ پر لایا، جوانی سے بڑھاپر کے راہ پر لایا، ایک کھیل تھا زندگی کا، ہم نے کھیل لیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی حشر ہے، کوئی میدان ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی نہ رسول ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں باقیُم باقیُم، بار بار کہتے ہیں۔ اسی کے اندر لکھا ہے، تفسیر میں عربی کتاب ہے، بے ایمان کو، بے نمازی کو ایمان والوں کے قبرستان میں داخل نہ کیا جائے۔ سارے اللہ والوں نے اسی کے اوپر محنت کی ہے، سارے بزرگان دین نے اسی کے اوپر محنت کی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جب آئے تو تنہا اکیلے تھے۔ آج ہر انسان جانتا ہے کیوں آئے ہوں گے، پراپرٹی کمانے، پیسہ کمانے، بیوی بچے نہیں تھے ہوں گے۔ بابا ہماری تو یہ کچھ ہے، آپ کی بھی یہ کچھ ہے۔ ایک عورت کے پیچھے اتنی ہیرا پھیری ہے
اب اندازہ لگاؤ پچھلے زمانوں کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اولیاء کرام کے، پیغمبروں کے، صحابہ کرام کے، اللہ والوں کے، بزرگان دین کے، قطبوں کے، ابدالوں کے تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ کتنے کتنے تھے۔ ہم ایک ہی میں ہم پریشان ہیں، ہیرا پھیری، ادھر بھاگو ادھر کو جاؤ، ادھر کو جاؤ، 4 بچے ایک بیوی میں پریشان ہیں، ساری زندگی ہائے 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 کرتے کرتے قبر میں جائے گا، سکون نہیں ملے گا، وہاں بھی سکون میں نہیں، مرتا تب بھی سکون نہیں۔ 4 بیویاں، 3 بیویاں، 7 بیویاں، 9 بیویاں، 8 بیویاں، کوئی اندازہ نہیں ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کی الگ الگ۔ بچے بھی اتنے ہی ہوں گے نا، ایک کو 4-5، ایک کو 4-5، کسی کے 17، کسی کے 12، کسی کے 7، کسی کے 4، کسی کے 1، کسی کے 1 بھی نہیں۔ اس وقت بھی اللہ کا قرآن ہاتھ میں تھا، لے کر کے نکل گئے اور اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے نمازی کو اور بے ایمان کو ایمان والوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ اگر ہم لکھ کے لگائیں تو یہاں تو اختلافات پیدا ہوں گے، فتنے اٹھیں گے، وہ تو پہلے کی بات تھی جی، آج کی بات کرو نا، آج کی بات کیا کریں، آج کی بات ہم کیا کریں؟ نمازوں سے ہم خالی، ایمان سے ہم خالی، اخلاق سے ہم خالی، دین سے ہم خالی، قرآن سے ہم خالی، ساری چیزوں سے، دین کے سارے کاموں سے ہم خالی ہیں، تو بات کریں تو ہم کس کے اوپر بات کریں؟ اس کی بات کیا جائے جس کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہو۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے قبرستان میں اس کو دفن ہی نہ کیا جائے، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، وہ ایماندار نہ ہو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمارے ہندوستان میں جب پہلا ولی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے جی، ہم سب ہے، کہاں کہاں کے، کدھر کدھر کے، کہاں کہاں کے، ہمارا کوئی نام نہ نشان، اللہ معاف کرے، اس کے اوپر ہم کو بات کرنا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو میں بھی سلامتی بھیجتا ہوں، تم بھی سلامتی بھیجو اس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسری بات، ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر برکتیں ہوں۔ حجۃ الوداع کے وقت میں 2 چیزیں بیان فرمائی، لوگوں پہلا اللہ کا قرآن میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، کل قیامت کے دن لوں گا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت، دوسرا میرے اہل بیت، ان دونوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک اللہ کے قرآن کو، ایک میرے اہل بیت کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لو، قرآن کی رسی کو پکڑو، اور میرے اہل بیت کا احترام کرو، میرے اہل بیت کی عزت کرو، میرے اہل بیت کی حفاظت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ترمذی شریف کے حدیث سے، باہر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کے باہر تشریف لائے، ایک اپنی چادر، کالی چادر سر پہ باندھی ہوئی تھی، چادر کو کھولا، لمبا کیا، یوں ہاتھ کو پھیلایا، سیدنا فاطمہ آئی، اس چادر میں لیے، سیدنا امام حسن آئے، اس چادر کے اندر لیے، سیدنا امام حسین آئے، اپنی چادر میں لیے، بعد میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ آئے تو پھر اپنی چادر میں لیے، فرمایا لوگوں یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ سے فرمایا یا اللہ
میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اہل بیت سے محبت کر۔ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ سیدنا فاطمہ، امام حسن، امام حسین، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہما، 4 لوگ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہاں، دلوں میں بغض نہیں رکھنا، دلوں میں کینہ نہیں رکھنا، دلوں میں کپٹ نہیں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت میں، جنگ کے وقت میں، خیبر کی جب جنگ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں یہ جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل اللہ کی ذات ہمیں فتح دے گا، ہمیں جیت دے گا۔ میری بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا خیبر کے وقت میں؟ کل میں یہ جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ یہ جنگ اور یہ فتح اس کے ہاتھ میں دلا کر کے دے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے رسول اکیلے نہیں تھے، ایک نہیں تھے، 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ جنگ کے موقع پر میں اپنا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل اللہ کی ذات اسی کے ہاتھ پر فتح دے گا، یعنی جیت دے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ذات اس سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے اور اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رات تک اگر ہم اعلان کریں تو ہم گھاورے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا، مجھے انعام ملے گا، مجھے بڑا انعام ملے گا، پرچوں میں میرا نام آئے گا، اخباروں میں میرا نام آئے گا، دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا۔ آج ہر انسان سوچتا ہے نا بھائی میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام بھی یہی صبح تک یہی حال میں رہے، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، فلاں کہتا کہ میرے ہاتھ میں ہوگا، فلاں کہتا کہ میرے ہاتھ میں، فلاں کہتا میرے ہاتھ میں۔ رات ساری گزر گئی، صبح ہوئی، سیدنا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ سیدنا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ بلایا گیا، علی ابن ابی طالب آئے، ہاں جی یا رسول اللہ۔ اپنے منہ سے تھوڑا تھوک لعاب نکال کر علی کی آنکھوں پر لگایا، فوراً سکون ملا، فوراً سکون ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا لو اور فتح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں فرمایا؟ نبی آخر الزمان، آخری پیغمبر، وہ نبی اپنے ہاتھ کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے فتح تیرے ہاتھ میں ہے۔ کس نے کہا کہ فتح تیرے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے کہا ہوگا میں اس کے ہاتھ سے فتح کرانے والا ہوں۔ خیبر فتح ہوا، سارے دروازے توڑ دیے اور آخر میں منزل تک پار ہو گئے، وہ علی خیبر کے وقت میں۔ اور بات سنو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے نبی کو تکلیفیں دیں، ایذائیں پہنچائی، کوڑا پھینکا، کرکٹ پھینکا، تکلیف دی، بدن پر وجڑی ڈالے، مارے، تکلیف دی، گڑوں میں ڈال کر کے مارے، ہر وقت ستایا، ہر وقت پریشان کیا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، کبھی چین اور سکون لینے نہیں دیا۔ تب اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکلو۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بنا کوئی کام نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ قدم بھی اٹھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔
اللہ نے فرمایا اب یہاں سے خالی کرو، تم مکہ چھوڑو، مدینہ جاؤ، لوگ تمہاری وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کو تیار کیا، رات کی وقت میں تنہائی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ سلایا۔ مشرکوں نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا، کدھر سے جائے گا، کہاں جائے گا، اگر ملے گا تو اس کو بیچ میں ڈال کر مار کر کے ہم ختم کر دیں گے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے وقت میں تنہائی میں ایک ابو بکر صدیق، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکے سے روانہ ہوتی ہے پہاڑوں کی طرف، اور وہاں محمد کی جگہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں سونے والا کون؟ ہے کس کی مجال؟ کسی کے گردن کے اوپر چھری ہو، بندوق لگایا جایا ہو، اس کے سر کے اوپر موت منڈرا رہی ہو، کافروں کا ہجوم ہو، مشرکوں کا ہجوم ہو، ہر وقت موت ہی موت ہے، قدم قدم پر موت ہے، اس کی جگہ پر کون سونا پسند کرتا ہے؟ کون سوتا ہے؟ کوئی نہیں سوتا۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب نے محمد رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر، انہی کی چٹائی پر چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا مشرکین مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رات میں فرار ہو چکے ہیں، نکل پڑے ہیں، اور یہاں دیکھا تو چٹائی پر کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ اس کو پکڑا، محمد کہاں ہے؟ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں ہے، سچ کہتا نا، سچ کہتا نا، آنکھ کان کھولو، سچ کہتا نا۔ کیا کہا؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ مشرکوں نے قید کیا 4 یا 5 یا 7 دن تک، تکلیف دی، ایذائیں دی، مارا پیٹا، لیکن زبان نہیں کھولا۔ آج پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ سچ بلانے کے لیے ڈنڈے مارتے ہیں نا۔ علی بن ابی طالب تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں مار کھائی، لیکن زبان نہیں ہلایا، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ یہاں سے ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو علی بن ابی طالب کو رہا کر دیا مشرکین مکہ نے۔ اس کے بعد میں محمد رسول اللہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو بیت المال کا مال، سونا چاندی، جو بھی محمد رسول اللہ کے قبضے میں تھا امانت، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جانے کے بعد یہ ساری امانت لوگوں تک پہنچا کر کے واپس آنا ہے۔ آج ہم بچوں کا نہیں چھوڑتے، کھا کے ڈکار مار کے ختم ہوگا، بچوں کا منہ مارتے ہیں ہم، بیویوں کا منہ مارتے ہیں، بیٹیوں کا منہ مارتے ہیں، بہنوں کا منہ مارتے ہیں، اولاد کا منہ مارتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ مال غنیمت ہے، غریبوں کا مال ہے، یہ میرے پاس امانت ہے۔ علی میں یہاں سے رات میں جا رہا ہوں اور تو صبح ہوتے ہی یہ سارا مال اپنے اپنے لوگوں کو دینا ہے، ان کے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ امانت ہے، ان کا مال ان کو دے کر کے پھر تو مجھے آ کر کے قبا ملنا ہے۔ رات میں رہے، کئی دن وہاں گئے تو رات میں چلتے چلتے 300 میل راستہ سیدنا علی بن ابی طالب پار کیا، قبا پہنچے، ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں حدیث میں لکھا ہے، تاریخ کے اندر بھی ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے پیروں کو چھالے آ گئے، نبی کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے۔ مکہ چھوڑ رہے تھے محمد رسول اللہ، مکے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں مکہ تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، لوگوں نے مجھے ستایا ہے، لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، لوگوں نے مجھے مارا ہے، لوگوں نے مجھے ظلم پر ظلم ڈھایا ہے۔ مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ اتنا تکلیف، درد دیا محمد رسول اللہ کو، اور اللہ جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے 63-60 کے بعد والے جوانوں سے میں اپنی حفاظت مانگتا ہوں، میرے اہل بیت سے۔ کون سے؟ 60 کے بعد۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں وہی تو ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے محبت کرو۔ کون؟ سیدنا علی، جس کو ہم مولا علی کہتے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو،
امام حسنین سے محبت کرو، امام حسنین سے محبت کرو، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مولا علی سے محبت نہیں کرتا، جو فاطمہ سے محبت نہیں کرتا، جو حسن سے محبت نہیں کرتا، جو حسین سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر کو امام علی کے حوالے کیا۔ پہلے تو رشتہ آیا فاطمہ کا، سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک صحابی ہے، اور دو صحابیوں نے اپنا اپنا رشتہ فاطمہ کے پاس بھیجا، تو کہا کہ میری بیٹی کم سن ہے، کیا فرمایا، کم عمر ہے، کم سن۔ چھوٹی معصوم بچے ویسے ہی ہوتے ہیں، 6 7 8 سال کے، 9 سال کے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہنڈی کیا ہے، بھگونا کیا ہے، پلیٹ کیا ہے، چمچہ کیا ہے، پتہ نہیں تھا۔ یہ فرمایا کہ کم سن ہے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ نے رشتے کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ پہلے تو ابو بکر صدیق اور ایک صحابی رشتہ بھیجے تھے، پہلے تو منع ہی فرمایا، میں نہیں دوں گا، کم سن ہے۔ اور دوسرا علی کا رشتہ آیا تو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا، تاریخ میں لکھا ہے انشاءاللہ، مطلب انشاءاللہ ہاں بھی ہے، اگر اللہ چاہا تو۔ گھر گئے فاطمہ، میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ حسین ہے، میرے خاندان میں سب سے زیادہ مجھے حسین ہے، میں اس کا رشتہ تیرے لیے لایا ہوں۔ ابا کون؟ علی، راضی ہوں۔ کون؟ علی، راضی ہوں۔ سیدنا علی کا رشتہ فاطمہ سے کرایا، رشتہ نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لخت جگر عطا فرمایا، سیدنا امام حسن، امام حسین۔ حضرت علی کا ابھی میں نے بتایا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کی ذات سے محبت نہیں کرتا، علی سے۔ ہاں، اور علی کے ہاتھ سے ہی اللہ نے خیبر کو فتح کیا، کئی جنگوں میں سیدنا حضرت علی ساتھ دیے، ساتھ رہے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اپنی لخت جگر کو علی کے حوالے کیے، اور اللہ نے 2 لخت جگر عطا فرمایا، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن۔ ایک زانو پر امام حسن بٹھاتے، ایک زانو پر امام حسین کو بٹھاتے، ادھر ایک ران پر، ادھر ایک ران پر، کہتے لوگوں، دونوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے، او لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پتہ تھا کل کیا ہونے والا ہے، مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، پتہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تنہائی میں، کربلا کی مٹی اٹھا کر کے لایا گیا، سامنے رکھا تو دیکھا رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ میں نے اس کربلا کی مٹی میں دیکھا ہے میرے نواسے امام حسین کا خون ہے، میں سونگتا ہوں کہ میرے جوانوں کو یہاں قتل کیا جاتا ہے۔ پتہ تھا نماز کی حالت میں جب ہوتے، امام حسن دوڑ کر چھلانگ لگا کر اللہ کے نبی اپنے نانا کے اوپر سوار ہو جاتے، تو سجدے کو لمبا کیا لیکن نماز کو توڑا نہیں۔ اب دیکھو سجدے کو، نماز کس کی بابا؟ اللہ کی نا، اللہ کی نماز کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نماز کی حالت میں اپنے نانا کے اوپر سوار ہے، دیکھا امام حسین اوپر ہے، نماز کو لمبا کیا لیکن سر نہیں اٹھایا کہیں گر کر چوٹ نہ آ جائے۔ ایک صحابی پیچھے کی جماعت میں سے یوں سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے سر لمبا کیوں کیا ہے سجدہ، تو دیکھا کہ امام حسین سر کے اوپر موجود ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، آخری بات، خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، امام حسن بھی بھاگ کر آتے ہیں، امام حسین بھی بھاگ کر آتے ہیں مسجد میں، خطبے کے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبے کی کتاب مونچھ کر کے سینے سے لگاتے ہیں، لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ معلوم ہونا تھا، پتہ تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن کس نے فتنہ اٹھایا، کس نے دھوکہ دیا، کس نے ظلم ڈھایا؟
نواسوں پر کس نے قتل کروایا، کس نے اتنا ظلم ڈھایا، ہمیں پتہ تھا۔ اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت سے پہلے آئیں، انشاءاللہ ہمیں پتہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ۔